جو ہے بڑی میں سمجھتا ہوں ایک بددیانتی کا عنصر ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اربوں روپیہ اس ملک کا دیا ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی بنانے کے لیے۔ او بھائی تمہارے پاس اپنے ادارے کم ہیں، تمہارے پاس نیب ہے، تمہارے پاس ایف آئی اے ہے، تمہارے پاس جو ہے 100 ادارے فوج کے بھی ہیں، انٹیلیجنس وغیرہ کے، جو کلیکشن آف ایویڈنس کر دیتے ہیں۔ تم ایک جو ہے وہ کولوراڈا کی ایک فرم لے رہے ہو یا آئل آف مین کی ایک فرم لے رہے ہو، اس کا پھر یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری جو ہے اصل فرم کولوراڈا والی ہے یا اصل فرم جو ہے براڈ شیٹ وہ آئل آف مین کی فرم ہے۔ پھر تم ان کو پیسے بھی دے دیتے ہو، ان کا معاہدہ منسوخ مڈ ٹرم کر کے پھر ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر دیتے ہو۔ یہ مشرف نے کیا، سیٹلمنٹ کر کے ان کو پیسے دے دیتے ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اصلی ہے ہی نہیں، یہ تو جعلی تھے، یا یہ وہ تھے جنہوں نے فرم جو ہے وہ حوالے کر دی تھی۔ پھر وہ بینک کرپسی میں چلی جاتی ہے۔ بینک کرپسی میں وہ جو ہے جب جج صاحب آڈیٹر مقرر کرتے ہیں تو وہ پھر ایک نئی مینجمنٹ آ جاتی ہے، پھر نئی مینجمنٹ شروع کر دیتی ہے۔ پھر سر اینتھنیز جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آربیٹریٹر بن جاتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو پالیسی اس وقت کی حکومتیں ہیں وہ کس طرح پیروی کر رہی ہیں وہ ذرا دیکھیے گا، شرمناک ہے وہ۔ اور پھر ان کو پیسے ان چیزوں کو بھی دے رہے ہیں جو انہوں نے انفرل کی ہی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور پھر ایسے لگے ہوئے ہیں سارے براڈ شیٹ۔ میں نے تو یہ سارا براڈ شیٹ والا کیس بھی پڑھا ہے، دیکھا بھی ہے، اور میں ان پروسیڈنگز میں بھی گیا ہوں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ براڈ شیٹ کے ذریعے حکومتیں اس طرح سے پیسہ لٹا رہی ہیں انٹرنیشنل آربیٹریٹرز کو اور ان کے جو ہے فرمز کو دیے ہیں۔ وہ پوچھیں جو آپ نے جعلی ایک ان کے مالکوں کو دیے، اس کا کوئی حساب تو دے، آپ نے کیسے دے دیے؟ آپ کے بہت بڑے وکیل کا بھی اس میں نام آ رہا ہے کہ اس نے بھی جو ہے وہ ان کا لیگل ایڈوائزر بھی تھا۔ تو وہ پیسے جو گئے ہیں سارے آپ نے خرچ کیے ہیں، قوم کی ایک ایک بھائی ہم سے تو مانگتے ہو حساب ان چیزوں کا جو ہم نے دینے نہیں ہیں، آپ اپنے تو دیں جو ڈاکیومنٹڈ ہے چیز جو آپ نے دی ہے۔ تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ جہاں تک براڈ شیٹ والے کا الزام ہے کہ جی اس نے مجھے اتنے ارب دیے یا آفر کی اس کے نواز شریف کے بیٹے نے، میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور آج اسے خیال آ گیا، یہ تو جرم تھا، یہ تو اسی وقت کہتا کہ سائیں یہ دیکھیں مجھے رشوت دینے کی کوشش کی ہے، یہ جرم بنتا ہے اس ملک کا، اسی وقت رپورٹ کرتا۔ آج اسے اتنے دہائیوں کے بعد کیسے خیال آ گیا کہ یہ جو ہے مجھے اس نے رشوت دینے کی کوشش کی؟ تو کیا یہ سازش ہو رہی ہے اس ملک کے اپوزیشن کو داغدار کرنے کی؟ اس ملک کے سیاستدانوں کو اس طرح سے جو ہے آپ سیاہ ان کی منہ پر جو ہے کالک مل کے عوام کو یہ دکھا رہے ہو کہ ہم بڑے جو ہے چیمپئنز اور نیک اور ہم پاک ہیں اور ہم جو ہے دیانتدار ہیں، یہ کرپٹ۔ تو یہ تماشا بند ہونا چاہیے، ہو چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، عوام ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتی ہے، کس کو وزارت عظمیٰ پر بٹھاتی ہے، کس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پر بٹھاتی ہے، اور کس کو وہ جو ہے اقتدار اعلیٰ یا اقتدار صوبوں کو یا مقامی لیول پر یا مرکز میں حق دیتی ہے۔ سو یہ عوام کے حق کو مت چھینیے گا۔ یہ عوام کے حق پر جب سے غصبانہ جو ہے حملے ہوئے ہیں، اور جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کو جو ہے سائڈ لائن کیا گیا ہے، یہ اس کا جو ہے نقصانات ریاست کو ہوئے ہیں۔ ریاست کی عظمت کے لیے پی ڈی ایم کا ہر کارکن اور ہر بچہ، اور پاکستان کی عظمت اور اسلام کی عظمت کے لیے ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی انشاءاللہ اس مملکت کے لیے ہوگا۔ اگر اس قسم کے ہزارہ والے سانحے ہوتے رہیں گے تو یہ ریاست کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اگر وزیر اعظم ضد کریں گے کہ دفن پہلے کرو، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا آپ کے پاس، تو یہ ان کے ساتھ ضد کرنا، میتوں کے ساتھ ان کی ضد کرنا اور انسلٹ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی چیز بند ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد پاکستان کو عظمتوں کی انہی جو ہے منزلوں پر لے کر جائے گا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف